بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں سلسلہ دروس جس کی آج ہم 5ویں کڑی اور سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تفسیر سورہ حجرات ہے۔ دوسری آیات کے کچھ مطالب رہ گئے تھے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور پھر تیسری آیت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ آج کے پروگرام کی اسپانسرشپ کی ذمہ داری فخر عباس نے لی ہے۔ خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آیت یہ تھی جس کے کچھ مطالب رہ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پہلا مطلب اس میں جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے، نبی کریم سے باادب رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم سے باادب رہو، اور سکھانے والا کون ہے؟ پروردگار۔ یعنی نبی کریم اتنے عظیم تھے، بعض اوقات لوگ نبی کریم سے وہ رویہ نہیں رکھتے تھے جو ایک نبی سے رکھا جاتا ہے، لیکن نبی نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض خداوند تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے۔ یہاں پر اپنی آواز کو نیچا رکھنا، نبی کریم سے ادب سے معاملہ کرنا خدا نے حکم دیا۔ خداوند تعالیٰ میں بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ سے باادب طریقے سے بات کرے تو اگر آپ خود کہیں گے تو اس کا اثر کم ہوگا، لیکن کوئی اور کہے گا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اور پھر کہنے والا کون ہے؟ پروردگار ہے، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، کریم ہے، علی کل شیء قدیر۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں جسارت کرنا الفاظ کے ذریعے اس کی سزا یہ کہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اور کن کے اعمال حبط ہو رہے ہیں؟ کن کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام کو، رضوان اللہ علیہم کو یہ ارشاد ہو رہا ہے۔ جب صحابہ کرام کو اتنی سختی سے تنبیہ کی جا رہی ہے، میں اور آپ تو بات کے درجے میں آتے ہیں۔ جب صحابہ کرام صحابی ہونے کے باوجود، جہاد کرنے کے باوجود، قربانی دینے کے باوجود، نبی کا ساتھ دینے کے باوجود اگر آ کر کے بلند آواز سے نبی کریم سے بات کرے گا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ نبی کریم کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ چرست کہ امتی، ایک عام امتی، وہ اگر گستاخی سے بات کرے اور نبی کو اپنے جیسا سمجھے اور نبی کے ساتھ معاملہ سلوک اس طرح کرے جس طرح انسان اپنے دوستوں سے کرتا ہے، تو اس کا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں۔ اور اعمال حبط ہو جانا معمولی کام نہیں ہے، معمولی سزا نہیں ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ یعنی انسان کے اعمال ختم ہو گئے ہیں، نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں۔ نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، برائیاں ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور بعض اوقات انسان نادانستہ طور پر وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہیں علم نہیں ہوگا۔ یعنی جب نادانستہ طور پر گستاخی کی اتنی بڑی سزا ہے تو جب دانستہ طور پر جس گستاخی کرے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند الرسول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم
للتقوی لہم اجر عظیم، کہ وہ لوگ جو اپنی آواز کو نبی کریم کے سامنے نیچا رکھتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے تقوی کے لیے، اور لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ غزو کا معنی ہوتا ہے نیچا رکھنا، لو رکھنا، جھکا دینا، یہ ادب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ یعنی جس طرح عورت کے لیے پردہ واجب ہے، اس لیے مسلمان کے لیے، مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھے۔ اور قرآن نے ادب سے بات کرنے کے جو گر سکھائے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ کس طرح کہا گیا ہے کہ بے نبع یقین، بات اس وقت کریں جب آپ کو یقین حاصل ہو، بے یقینی بات پر کام نہ دھریں، اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ اور حدیث پاک میں سب سے جھوٹا آدمی وہ ہے جو ایک بات کی تحقیق کیے بغیر اس کو آگے بڑھا دے، اس میں جانچ پڑتال نہ کرے، اس کو آگے بڑھا دے۔ الطیب من القول، بات میں شائستگی ہونی چاہیے، پاک اور صاف بات ہو، اس میں لو بات نہیں ہونی چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے بعض افراد ہر بات پر ایک لو بات کر دیتے ہیں، ایک سادہ سی بات کو سمجھانے کے لیے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں ایک لو قسم کی بات۔ اور گالی تو لوگوں کو گالی نہیں لگتی، اور بعض کا اتنی سنگین گالی مذاق میں دے دیتے ہیں جو گناہ کا موجب بنتی ہے۔ زبان انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے، جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ اگر میری امت دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے 3 چیزوں کی ضمانت، زبان کی، پیٹ کی اور شہوت کی، انسان کے کنٹرول میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیں کہ خاموش رہنا بہتر ہے یا بولنا بہتر ہے؟ الکلام افضل ام السکوت؟ قال علیہم السلام لکلیہما آفات واذا سلم من الآفات الکلام افضل من السکوت، کہ دونوں میں کچھ خرابیاں ہیں، جب خرابیوں کو سائڈ پر رکھ دیا جائے بولنا بہتر ہے خاموش رہنے سے۔ لیکن اس بولنے میں کس طرح ہو، کس قسم کا بولنا ہو؟ قرآن کہہ رہے قولا لینا، آرامی سے بولیں، آرامی سے، پیار سے بولیں۔ قولا بلیغا، واضح بات ہونی چاہیے، بات میں ایہام نہ ہو، ابہام نہ ہو۔ وہ اکثر ہمارے ممبر اسی مشکل کا شکار ہے کہ ہم ایک لفظ کہتے ہیں، اس کا ایک اور معنی مراد لیتے ہیں، اور جب عقائد کے لحاظ سے یا کسی شرعی مسلمات کے لحاظ سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور اس کی ایک اور تعبیر کر دیتے ہیں۔ لیکن جو انسان خدا کا ماننے والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، قولاً بلیغا، واضح بات کرتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہوتی، شک و شبہ نہیں ہوتا، تشابہ نہیں پایا جاتا۔ قولاً کریمہ، بزرگوارانہ قول، قولاً میسورا، ایسی بات کی جائے جو عمل کے قابل ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے اجتنبوا قول الزور، دغا والا، فراڈ والا قول یہ صحیح نہیں ہے۔ کہا گیا لما تقولون ما لا تعلمون، ایسی بات کریں جس پہ آپ عمل کر رہے ہو خود۔ نبی کریم کی بارگاہ میں خاتون آئی اپنے بچوں کو لے کر کے، کہا کہ میرا بیٹا کھجوریں بہت کھاتا ہے، آپ اسے منع فرمائیں۔ نبی نے کہا کہ نہیں،
آج لے جاؤ کل لے آنا. ہمیں درس دے رہے ہیں محسن انسانیت امام الانبیاء رحمت اللہ عالمین. اب وہ خاتون بھی نبی کی صحیح معنوں میں پیروکار تھی، وہ لے گی فوراً، دوسرے دن لائی. نبی نے کہا کہ بیٹا کھجوریں کم کھایا کر. اب اس خاتون نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بتائیں کہ کل آپ نے کیوں یہ نصیحت ارشاد نہیں فرمائی؟ نبی کے رسول ارشاد فرمانے لگے کہ کل میں نے خود کھجوریں کھائی ہوئی تھیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی بات کروں جس پر میں خود عمل نہ کر رہا. اور جو لوگ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، بعض اوقات ان کی باتوں کو نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے. اب اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، اور یہاں پر ادب سکھانے کے ساتھ آخر میں آیت میں خداوند تعالیٰ نے اپنی عظمت کو گنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو نبی سے باادب طریقے سے رہتے ہیں ان کو خدا اپنی عظمت کے ذریعے اجر دے گا، اپنے کرم سے اجر دے گا، اپنی رحمت سے اجر دے گا. اور پہلی آیت میں دیکھیں انداز اور ہے، نتیجہ بھی اور ہے. یہاں پر انداز اور ہے، نتیجہ ایک اس کے برعکس ہے. پہلی آیت میں دیکھیں کہا گیا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. تم ایسا اگر کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے، آواز کو کم کرو گے، ادب سے بات کرو گے، پیار اور محبت سے بات کرو گے، نبی کا احترام کرو گے، تو کیا ہوگا تمہارے لیے؟ تمہارے دل خدا تقوی کے لیے منتخب کر لے گا اور تمہیں معاف کر دے گا اور اجر عظیم ہوگا. ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس سے پہلے جو لوگ گستاخی کرتے رہے اگر دوبارہ گستاخی نہ کریں، ادب سے بات کریں، جو ہے وہ دھیمی آواز سے بات کریں، نبی کریم کی ریسپیکٹ کریں، تو خدا ان کے لیے خدا نے مغفرت رکھی ہوئی ہے. اور جب مغفرت ہو جائے گی تو ان کو اجر ملے گا. یعنی حرام کام جب کیا جائے گا اس کی سزا ہے، واجب کو اگر بجا لایا جائے گا اس کے لیے انعام ہے. خدا ان تعالیٰ ہمیں ایک درس دے رہا ہے. اس وقت تک شریعت مکمل نہیں ہے جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ جو آدمی حرام کا مرتکب ہوگا اس کو کون سی سزا ملے گی، اور وہ آدمی جو واجبات کو بجا لائے گا، مستحبات کو بجا لائے گا، اس کو کیا اجر ملے گا. بس اس آیت میں خداوند تعالی ہمیں بتا رہا ہے، دو چیزیں واضح کر رہا ہے کہ اگر تم نبی کی بارگاہ میں ادب سے پیش آؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور نبی کی بارگاہ میں اگر بے ادبی سے پیش آؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس عبادت کو قبول و منظور فرما. یا اللہ جو روزہ ہم نے رکھا ہے اس کو قبول و منظور فرما، اس میں کوتاہیوں سے معاف فرما. خدایا تیری بارگاہ میں ہم کوشش کرتے ہیں سحری سے لے کر افطار تک مکمل روزہ رکھیں. یا اللہ اگر اس دوران کو کوتاہی سے معاف فرما. خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام اعضاء و جوارح کا روزہ رکھ سکیں. خدایا ہماری آنکھیں روزے میں ہوں، زبان روزے میں ہو، ہمارے تمام اعضاء و جوارح روزے میں ہوں. یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھیں، اس میں اگر کوتاہیوں سے معاف فرما. خدایا تو غفور رحیم. ہمیں صحیح معنوں میں متقی حضرات والا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والے حضرات کی طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تیرا کہنا ہے کہ صوم لی وانا اجزی بہ. خدا اپنی جناب سے ہمیں اس روزے کا اجر عطا فرما. خدایا تیری بارگاہ میں ہم عاجزی سے عرض کرتے ہیں روزے کے تقاضے ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ جو مومنین
دوسرے مومنین کو افطاری کرواتے ہیں، اس راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ آج کی اس پروگرام کی اسپانسرشپ کی ذمہ داری فخر عباس نے قبول کی ہے، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، یا اللہ انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ سید فخر عباس کے مرحومین اور خاص طور پر حال ہی میں ان کی نانی اماں وفات پا چکی ہیں، ان کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ اس سورہ فاتحہ کا، اس سورہ اخلاص کا اور اس درس کا ثواب سید فخر عباس کے مرحومین کو پہنچا، خاص طور پر ان کی نانی اماں کو پہنچا، ان قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی منزلیں آسان فرما، اس عظیم سانے پر رشتہ داروں کو صبر کرنے کی توفیق دو۔ اللہم صلی علی محمد۔